یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے جس کو میں پیار کرتا ہوں، جسے میں پیار کرتا کہ میں نے سنا ہے اپنے والد صاحب سے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اس طرف تو ساری دنیا اس طرف چل پڑتی۔ اللہ ہم 23 مارچ کے حوالے سے کرتاب پاکستان اپنے پاکستان کا میسج پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور شہداء کے اس یادگار پر جو پھوٹ رسائے گئے ہیں، اے اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی کام کیا تیرے دین اسلام کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، یا اللہ قبول فرما۔ اور ہم سب پاکستان کی خوبصورتی جو ہائٹ تھی، جو چھپی ہوئی تھی، وہ ہم 2 ویل پر انشاءاللہ آگے دکھائیں گے۔ میں اب ہماری سیکنڈ منزل کا سفر شروع۔ ہمارے یہ مرید سلطان صاحب دوستوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ بھئی 2 لائنیں بنانی ہیں اور لائن سے باہر نہیں نکلنا۔ ہم جا رہے ہیں پریس کلب سے نظریہ پاکستان۔ ہمارے سبھی ساتھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، مخلص ہیں اور ٹریفک کے رول کو فالو کرتے ہوئے رنگ رلیاں مناتے ہوئے سڑکوں کے اوپر انجوائے کرتے ہوئے، اور اشارہ بند ہو گیا اور کھل گیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی نظریاتی مملکت اپنے بنیادی نظریہ کو ثانوی حیثیت میں رکھ کر کبھی بھی کامیاب اور خوشحال نہیں ہو سکتی۔ لہذا پاکستانی قوم اور حکمرانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے اپنے بنیادی نظریہ یعنی 2 قومی نظریہ کو ثانوی حیثیت دے دی ہے تو ناکامی اور بدحالی ہمارے کیے کا ثمر بن گئی۔ ان مختلف زبانوں اور رسم و رواج کے لوگوں نے جس نظریے کی تکمیل اور جس خواب کی تعبیر کے لیے پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی، اس نظریے کو اس کی اصل حالت میں اجاگر کیا جائے، کیونکہ وہ نظریہ ہماری ماں ہے اور اس کی آغوش میں اتنی وسعت ہے کہ ہمیں ہماری تمام کوتاہیوں اور تقصیروں کے باوجود وہ اپنی پناہ دے گی۔ پھر سے ضرورت ہے اس امر کی کہ ملت کے جوانوں میں اس نظریے کو پھر سے پھونکے، کیونکہ جس بری طرح سے ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے ہیں، یہاں ظلم و تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے اب ہر صورت بیدار ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے جس کو میں پیار کرتا ہوں، جسے میں پیار کرتا۔ وہ پرلی لڑکی بھی خوبصورت ہے، وہ نہیں دیکھ رہے بچے؟ ہاں دیکھ رہی ہے، وہ بھی لڑکی خوبصورت ہے۔ ہاں کسی ٹائم موقع پر وہ بھی کام آ جاتا ہے، وہ بھی سلام کر لیتا ہے۔ ہاں سارے سلامہ کر لیتے ہیں، موقع پر کام آ جاتے ہیں۔ ہماری یہ باکر ریلی کا قافلہ جو پریس کلب سے نظریہ پاکستان کی طرف رواں دواں ہے، سبھی ساتھی طریقے، سلیقے، محبت، اخلاص، جوش، جذبے کے تحت ٹریفک رول کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہمارے ساتھ 2 ساتھی جو ہیں وہ ریسکیو والے بھی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ سلیقے کے ساتھ ہمارے تمام ساتھی سفر کر رہے ہیں، تو امید ہے نوجوان نسل بھی اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ون ویلنگ چھوڑ کر مثبت سرگرمیوں کو اپنائے گی۔ تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں بلڈنگ نظریہ پاکستان کے ہاتھا میں، تو ابھی باقی سب دکھاتے ہیں آپ کو، ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ اور اس طرف دیکھیں تو اس طرف فورٹن ہے، اس طرف مین گیٹ اور بڑے قدآور درخت، اور یہ اس کی خوبصورت
بلڈنگ پاکستان ادبی بورڈ. کوئی بھی شاعر اپنی نظم یہاں آویزہ کر سکتا ہے. ایک یہ ساتھی ہے جس نے اپنی نظم یہاں آویزہ کی ہے، اور ایک یہ ہے میں تو ابھی جوان ہوں. یہ بورڈ لگا ہوا ہے مجلس ترقی ادب لاہور، لاہور ادبی عجائب گھر، ادبی چائے خانہ، کتب خانہ مخطوطات، مجلس کتاب گھر. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور اس کا اس طرف مین گیٹ. یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یہ والی چیز. آپ نے تو مجھے بیٹے بتانا ہے ان کے بارے میں، یہ کون کون ہے؟ آپ تھک گئی ہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگی ہے؟ مگر کھانا ہی نہیں ہے. چلے کھلا دیتے ہیں اپنی شہزادی کو. کہ میں نے سنا ہے اپنے والد صاحب سے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اس طرف تو ساری دنیا اس طرف چل پڑتی. اللہ قائد اعظم کے ایسی ہی بات ہے، وہ بیان بازی نہیں تھی، تقریریں نہیں تھی، لیکن وہ اشارہ کرتے تھے تو لوگ چل پڑتے تھے. ہم 23 مارچ کے حوالے سے کرداب پاکستان اپنے پاکستان کا میسج پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ بڑی قربانیوں سے یہ پاکستان ملا ہے ہمیں، اور پوری دنیا کو جاننا چاہیے کہ ہمیں یہ جان سے بھی پیارا ہے. انشاءاللہ پاکستان کے لیے جان بھی قربان کریں گے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تصویر بنے گا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. موبائل پیچھے کیجیے گا مہربانی. موبائل پیچھے چلے مہربانی سر آپ ہی ادھر دیکھیں ذرا کائنڈلی. یا اللہ یہ 23 مارچ کے حوالے کی جو تقریب ہے اور شہداء کے اس یادگار پر جو پھوٹ رسائے گئے ہیں، اے اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی کام کیا تیرے دین اسلام کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، یا اللہ قبول فرما، اور ہم سب کو ان کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک فوٹو بنا لیجیے. اوکے. ان کے حوالے سے جو میرا شاہد رشید صاحب کا جو لاس ہے نظریہ پاکستان کو، یہ بہت بڑا لاس ہے. اور جتنی انہوں نے خدمات پاکستان کی انتہا انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ہم جتنے ان کے ساتھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے پاک پروردگار. میری تو بس یہی دعا ہے، پاکستان کے اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کو قائم دائم رکھے. یہ کلمے کے نام سے بنا تھا، اس کو کلمے کی طاقت عطا فرمائے. آمین. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی اور پیارے، بہت پیارے میرے طلباء طالبات، السلام علیکم. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سال میں کہ آپ کا اجازت محمد سب لوگ تشریف لائے ہیں یہ الاسی سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
قومی ترانے کے لیے سبھی افراد کھڑے ہو گئے ہیں. کیسا ادب و احترام قومی ترانے کا. میں قربان جاؤں حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے الفاظ کو موتیوں کی شکل دی اور پھر ان موتیوں کو ایک تسبیح کی طرح پرو دیا. حفیظ جلندری جیسے ہزاروں سال بعد پیدا ہوتے ہیں. اللہ پاک ان پر اپنی کروڑہا رحمت کرے. جن لوگوں نے بھی پاکستان کے بنانے میں حصہ لیا، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے اور پاکستان کو تا قیامت آباد رکھے. دیکھیں، نوجوان پاکستان کا مستقبل، اور میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل بہت تابندہ ہے، بہت انشاءاللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج 5 سال کے 3 سال کی بچیوں سے لے کے 70 سال کے بزرگ بھی ہمارے ساتھ بائکس کے اوپر نظریہ پاکستان بلڈنگ میں اس عزم کا اعادہ کرنے آئے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اوپر کوئی آنچ ہم نہیں آنے دیں گے. اور جس طرح آپ نے ایڈونچر کلب کی بات کی، تو پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے، اور ہم نوجوانوں کو ون ویلنگ سے ہٹا کے اور ریسنگ سے ہٹا کے ان کو پاکستان کے خوبصورت چہرے کو پوری دنیا پہ کو دکھانے پہ لگا رہے ہیں. اور ایسی ایسی تصویریں پاکستان کی پوری دنیا میں پہنچ رہی ہیں، اور یہ ہمارے دوست اور یہ ہماری بہنیں ایسی ایسی تصویریں اور ایسے ایسے نظارے پاکستان کی پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ حیران ہیں کہ یار یہ پاکستان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نوازش ہے پاکستان کے اوپر کہ اگر آپ پہلی 30 ہائیسٹ پیکس دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 17 پاکستان کو دی ہوئی ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے. آپ ذرا ناردرن ایریاز کی طرف نکل کر تو دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہمارے پاکستان میں کیا کیا نظام موجود ہے. لیکن سہولیات کا نقصان ہے، اس طرح سے سسٹم نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو بہتر کیا جائے. ضروری کی جاتی ہے کوشش. السلام علیکم. کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ہے، کیا پیغام دیں گے آپ کی سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، پاکستان کی سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کا استعمال کر دیا گیا، اس کو ہم ریموو کرنے کے لیے جو دکھاتے ہیں اپنی سوشل میڈیا کی ویڈیو. ہم لوگ پرامن ہیں اور ہم پرامن سیاحت کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ دنیا سے آئیں اور سیاحت کریں، ہمارے خوبصورت پاکستان میں وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے خزانوں سے نوازا ہوا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دن آپ خود سے کیا وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے یہ کروں گا؟ میں انشاءاللہ جو بھی میری ذات سے پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ میں انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی پیاری بات ہے. اس جانب بھی کچھ بائکرز ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. کیا حال ہے سر آپ کا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ جی، میں بائکر کمیونٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں آج کے دن یہ عہد کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ کو ایک عہد کیا تھا، ہم پاکستان بنائیں گے. ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خوبصورتی دکھائیں گے. آج ہم یہ بائکر کمیونٹی یہ عہد کرتے ہیں کہ جتنے پاکستان کی خوبصورتی جو ہائٹ تھی، جو چھپی ہوئی تھی، وہ ہم 2 ویل پر انشاءاللہ آدھی دکھائیں گے. میں الحمدللہ 2003 سے سفر کر رہا ہوں بائک پر. تو میں نے پاکستان کا 70 سی سی بائک پر میں پورے پاکستان کا چکر لگایا ہے. جسٹ 1 گوادر. اب ہمارا گوادر کا پلان ہے. انشاءاللہ ہم 23 مارچ کا عہد کرتے ہیں ہم پاکستان کا ایک مثبت چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں. اچھا، مثبت چہرہ تو ہم نے دکھانا ہے. آپ سیاحت کی بات کریں، مجھے یہ بتائیے کہ سہولیات کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے تو بہت نواز دیا ہے، لیکن ہم اس طرح سے اس کو سنوار نہیں سکے، ہم اس طرح سے اس کی مینجمنٹ نہیں کر سکے، ہم اس طرح سے سہولیات نہیں دے سکے کہ لوگ وہاں سے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اسپیشلی فیملی. جی، میں ابھی فرسٹ آف آل K2 دنیا کی خوبصورت ترین نانگا پربت، بہت خوبصورت. وہاں پر سڑکوں کی سہولیات اور کمیونیکیشن، یہ 2 چیزوں کی
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होटल्स बहुत है, तो मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये अपील है कि प्लीज़ सहूलियात के लिए और पाकिस्तान के लिए, आप खुद सेहत के बहुत शौकीन हैं, तो प्लीज़ पुरजोर पेंट पार्क एडवेंचर के लिए। ठीक है जी, कुछ बच्चे हैं जी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या हाल है बेटा आपका? बेटे आप इधर आओ, इधर सामने हो, क्या नाम उधर है आपका? ऊंचा बोलते हैं ना। अनाया है आप, कौन सी क्लास में? बच्चों को साथ साथ कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। आज यहाँ पे कैसे आ गए आप? पाकिस्तान डे। क्या हाल है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? अहमद। फ्लैग आज 23 मार्च, कौन सा दिन है आज? लाहौर डिमांड अच्छा, कौन सी क्लास में? 8 क्लास का बच्चा है जी, और पता है कि डिमांड किया गया था, करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, मंजूर की गई थी 23 मार्च। क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? माहर। क्या करते हैं? 7th क्लास में है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज क्यों फ्लैग लेकर बाहर निकले हैं? रूटीन में तो हम नहीं करते, क्यों जा रहे होते? छुट्टी क्यों है? किससे लड़ते हैं? हाँ, हिंदू मुसलमान अलग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारे बच्चों को पता है कि क्या हाल है बेटा? ये आप कौन सी क्लास में? मैं 7th क्लास में। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे इल्तमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।